ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک حدیث پاک گزری تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی تھا کہ آج اس ماحول میں، اس زمانے میں، خیر القرون میں اگر تم جو تمہیں دین بتایا جاتا ہے اس کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دو تو گرفتار بلا ہو جاؤ۔ لیکن ایسا زمانہ بھی آئے گا جب لوگ 10ویں حصے پر عمل کریں گے اور نجات پا جائیں گے۔ اس سے مراد نوافل، واجبات، سنن وغیرہ ہے، فرائض میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی رمضان کے روزوں میں 3 روزے رکھے اور سمجھے 10واں حصہ ہو گیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یا نمازوں کا 10واں حصہ، یا حلال حرام کا 10واں حصہ نہیں۔ فرائض فرائض ہی ہیں۔ زوائد عبادات جو ہیں جیسے اخلاقیات ہیں، ملنا جلنا ہے، کاروبار ہے، حلال حرام میں رعایت نہیں ہوگی۔ اس کے آداب اور طریقے اور سلیقے جو ہیں، وہ اخلاق جو اس عہد خیر القرون میں تھے وہ اب کہاں۔ اس کا 10واں حصہ بھی کسی میں ہوگا تو نجات پا جائے گا۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ فرائض کا بھی 10واں حصہ کرے گا تو نجات ہوگی۔ کل وضاحت رہ گئی تھی۔ اللہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن والا خمس اوجہ حلال و حرام محکم و متشابہ و امثال فحلوا الحلال وحرموا الحرام واعملوا بالمحکم وآمنوا بالمتشابہ واعتبروا بالامثال۔ هذا لفظ المصابی وروی البہقی فی شعب الایمان لفظ فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن میں 5 صورتیں ہیں، 5 طرح کی چیزوں پر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ حلال اور حرام 2 چیزیں یہ ہیں۔ محکم اور متشابہ۔ محکم وہ آیات ہیں جن کے معنی واضح ہیں اور ہر پڑھنے والا، سننے والا سمجھ سکتا ہے۔ متشابہ وہ آیات مبارکہ ہیں جن کی تعویل ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ وہ امثال، اور 5ویں چیز ہے کہ مثالیں دی گئی ہیں پہلے لوگوں کی، پہلی قوموں کی، حالات و واقعات کی۔ تو فرمایا جو چیز حلال ہے اسے حلال جانو اور اس پر عمل کرو، جو چیز حرام ہے اسے حرام ہی سمجھو اور اسے اپنا لو۔ یہ واضح چیزیں ہیں۔ جو چیز محکم ہے، جو آیات محکم ہے، جو واضح جن کے معنی ہیں، انہیں اختیار کرو، ان کا اتباع کرو، انہیں مضبوطی سے تھام لو۔ جو متشابہ ہیں، جن کے معنی ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتے، ان کے ساتھ ایمان رکھو کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا یہ حق ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے وہ اللہ کریم بہتر جانتا ہے، یا اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ نے بتا دیا، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، یا اللہ کے مقرب بندے۔ ان پر ایمان لانا، ان کی تلاوت میرے لیے کافی ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ اللہ کریم مجھے دیں گے۔
اس کی کیفیات قلب کو نصیب ہو جاتی ہیں، اس سے درجات نصیب ہو جاتے ہیں، وہ نجات کا سبب بنتی ہے۔ اس کی جستجو میں نہ پڑھو، متشابہ کے ساتھ ایمان رکھو لیکن اس کی جستجو میں نہ پڑھو، اور جو امثال ہیں، واقعات ہیں، پرانی قوموں کے حالات ہیں، عذاب و ثواب کے قصے ہیں، ان سے عبرت پکڑو۔ یہ المصابیح کے الفاظ ہیں، اور بہقی نے شعب الایمان میں اس طرح سے روایت کیا ہے کہ حلال پر عمل کرو، حرام سے بچو۔ واضح احکام ہیں، جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس پر عمل کرو، اسے حلال سمجھو، اسے استعمال حلال جائز طریقے سے کرو۔ جو حرام ہے اس سے رک جاؤ، اسے حرام سمجھو۔ اور واتبعوا المحکم، اور جو آیات محکم ہیں جن کی سمجھ آتی ہے ان کو جانے نہ دو، ان کو اختیار کرو، ان پر عمل کرو۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر ثلاثہ امر بین رشدہ فاتبعوہ، امر بین غیہ فاجتنبوہ، امر اختلف فیہ فکلہ الی اللہ عز وجل۔ ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ 3 طرح کی چیزیں ہیں قرآن میں، کچھ احکام ہیں جن کی بات واضح ہے، ہر بندے کی سمجھ میں آتی ہے، اس پر عمل کرو، اسے اپنا لو۔ کچھ چیزیں واضح ہیں جو منع ہیں، حرام ہیں، ان سے بچو۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں اختلاف ہے، جو متشابہ ہیں، انہیں اللہ کے سپرد کر دو۔ تلاوت کرنا ثواب ہے، اس کا جو اثر ہے، کیفیات ہیں، وہ قلب کو نصیب ہوں گی، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اس کا درجہ ملے گا۔ اور متشابہ میں بحث کرنا ضروری نہیں ہے، اسے اللہ کے سپرد کر دو، اور یہی محفوظ راستہ ہے۔ ومعاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذئب الانسان كذئب الغنم یاخذ الشاة والقاسیة والناہیة وإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعة والعامة۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، جیسے ریوڑ کا بھیڑ بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، تو وہ بھیڑیے کی عادت ہے کہ وہ ریوڑ کی طاق میں رہتا ہے، کبھی چرواہے کے سامنے حملہ نہیں کرتا، وہ جدھر ریوڑ جاتا ہے دور دور چھپ چھپا کر پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ تو جو بھیڑ یا بکری ریوڑ سے الگ ہو جائے، بھاگ جائے، اکیلی ہو جائے، اسے پکڑ لیتا ہے، یا ریوڑ سے دور ہو جائے، بھاگے نہیں، نفرت نہ کرے ریوڑ سے، ویسے الگ ہو جائے تو اسے پکڑ لیتا ہے۔ تو فرمایا شیطان انسان کا بھیڑیا ہے جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے، وہ جو بھاگ جائے اسے پکڑ لیتا ہے، جو ریوڑ سے دور ہو جائے اسے پکڑ لیتا ہے، یا جو کنارے کنارے جا رہی ہو، الگ ہو، اسے پکڑ لیتا ہے۔ اور تم پہاڑ کے دروں سے بچو، یعنی ریوڑ جہاں چل رہا ہوتا ہے تو وہاں گھاٹیاں، وادیاں، ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں وہ چرواہے سے کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، درے ہوتے ہیں، تو ان میں بھیڑیا چھپ کر بیٹھ ہوتا ہے، وہ شکار کر لیتا ہے۔ فرمایا اور جماعت اور مجمع کو لازم پکڑو، یعنی جماعت کے ساتھ رہو،
اپنی الگ رائے بنا کر بھاگو نہیں۔ جماعت کون ہے؟ اہل حق کی اکثریت، اور اہل حق کا سب سے پہلا مجمع صحابہ کرام، الصحابۃ کلہم عدول، وہ لوگ جنہیں اللہ نے خاص طور پر اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے پیدا فرمایا۔ اکثریت ہمیشہ اہل سنت والجماعت کی اکثریت، سواد اعظم کی اکثریت انہی کو سند مان کر انہی کے نقش قدم پہ چلتی ہے۔ کوئی جو اپنی رائے منوانا چاہتا ہے، وہ ہر عہد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، آج بھی دو چار ایسے ہیں جو اکثریت کو چھوڑ کر اپنی رائے بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسا نہ کرو، مارے جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ شیطان چیر پھاڑ نہیں کرتا، شیطان گمراہ کر دیتا ہے، حق سے دور لے جاتا ہے، جہنم میں جا گراتا ہے۔ بھیڑیا جان ضائع کرتا ہے نا، وقتی طور پر تکلیف ہوئی، زندگی ختم ہو گئی۔ شیطان دائمی تکلیف میں جہنم میں جا گراتا ہے۔ تو فرمایا اکثریت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ رہو اور اپنی الگ رائے قائم نہ کرو۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہر عہد میں رہتے ہیں، آج بھی ہیں، جو اپنی رائے الگ سے رکھتے ہیں، ائمہ سے اختلاف کرتے ہیں، متقدمین سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو ایسے اکیلے دکیلے بندوں کے پیچھے، جو کچھ تو کافر ہو گئے نا، کسی نے دعوی نبوت کر دیا یا قرآن کا انکار کر دیا یا حدیث کا انکار کر دیا، ان کو چھوڑ دو۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، لیکن متقدمین بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ان کی رائے تھی، ہماری بھی ایک رائے ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی رائے صائب تھی، درست تھی۔ اسلام کسی کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، اسلام وراثت ہے، موروثی ہے۔ صحابہ کرام سے تابعین نے لیا، تابعین نے خود اجتہاد کر کے نہیں بنایا، خود تحقیق کر کے نہیں بنایا، اپنی مرضی سے نہیں بنایا، وراثت میں صحابہ سے لیا، تبع تابعین نے تابعین سے لیا، اور آج تک امت اگلوں سے پچھلے حاصل کر رہے ہیں۔ اسلام وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حدیث پاک بھی اللہ کی وحی ہے، لیکن اس میں مفہوم اللہ کا، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور ساری قرآن کی تفسیر ہے۔ لہذا یہ وراثتاً چل رہا ہے، تو اس میں نئی ایجادیں نہ کرو۔ آج 1400-1500 سال بعد تم ایسے ذہن پیدا ہو گئے ہو کہ اس میں نئی باتیں ایجاد کرتے ہو۔ فرمایا جو الگ ہوا وہ مارا جائے گا۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رکبۃ الاسلام من عنقہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جماعت سے، اہل حق کی اکثریت سے، جمہور سے، یہ جمہور کیا ہے اور یہ لفظ کہاں سے آیا، اور جمہوریت کیا بلا ہے آج ہمارے گلے پڑ گئی، ہر کوئی کہتا ہے جمہوریت جمہوریت، جمہوریت کیا بلا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے روئے زمین پر اس لفظ سے کوئی آشنا نہیں تھا، کوئی جمہوریت نہیں تھی، شخصی حکومتیں تھیں، ایک شخص کا حکم ہوتا تھا، باقی ساری رعیت اس کے تابع ہوتی تھی۔ یہ اسلام نے عام آدمی کو رائے دینے کا حق دیا۔ یہ آج اہل مغرب
آزادی نسواں، اور یہاں بھی ان کے اتباع میں اور ان کی پیروی میں آزادی نسواں کے بل بنتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آزادی نہیں ہے، عورتوں کو بے آبرو کرنے کے بل ہیں. ننگی ہو جائیں، کپڑے اتار دیں، صابن بیچنا ہو تو عورت کو غسل کرتے دیکھو. یار کیا بات ہے؟ یہ صابن عورتوں کے وجود پہ ہی لگتا ہے، مرد غسل نہیں کرتے. کوئی اشتہار آج بھی اپنے ٹی وی پہ دیکھ لیں، عورت نہا رہی ہے جی، سب بیچنا صابن ہے. تو یہ عورتوں کو بے آبرو کرنے کے بل ہیں. آزادی نسواں بھی اسلام نے دی. اسلام سے پہلے تو عورت کو کوئی انسان نہیں سمجھتا تھا. ہندوستان میں جلا دی جاتی تھی، افریقہ میں شکار کر کے کھائی جاتی تھی. کسی عورت کے بچے نہیں ہوتے تھے تو ماں باپ شادی کر کے تو پھر وہ وارث نہیں بن رہے تھے. اولاد 2 سال نہیں ہوئی، گھر والے نے نکال دی اسے. قبیلہ گھسنے وہ جنگل میں چلی جاتی تھی. لوگ تلاش کر کے شکار کر کے لے آتے تھے، پکا کر کھاتے تھے. مغرب میں بالکل وحشت تھی. جس کا جی چاہا جسے پکڑ لیا لوٹ کر لے گئے، مال لوٹ لیا، عورتیں اٹھا کر لے گئے. جہاں جی چاہا جس کو جی چاہا بے آبرو کر دیا اور چلے گئے. شمالی علاقہ جات میں طاقتور غریبوں سے چھین لیتے تھے. پوری دنیا میں یہی حال تھا. عورت ایک جنس کی طرح، کھلونے کی طرح استعمال ہوتی. اسے ماں کا حق، بیوی کی عزت، بیٹی کے حقوق، بہن کا درجہ محمد رسول اللہ نے دیا. اسلام سے پہلے کسی تاریخ، کسی کتاب، کسی قوم کی تاریخ میں کوئی دکھائے کہاں تھی آزادی نسواں. یہ سب بکواس ہیں. جمہوریت اسلام نے دی، ہر بندے کو رائے دینے کا حق دیا، لیکن جمہوریت کا ایک اصول بنایا. جمہور کون ہوتے ہیں؟ یہاں بھی جمہور کی پیروی کا حکم ہے. جس شعبے کی بات ہو اس کے ماہرین کی اکثریت جمہور کہلاتی ہے. اگر بات ہے انجینئرنگ کی، مکان نقشہ بنانے کی، عمارت بنانے کی، سڑک بنانے کی، تو انجینئروں کی اکثریت جس بات سے متفق کی وہ جمہور کی رائے ہوگی. اگر بات ہے تعلیم و تعلم کی تو صاحب تعلیم، پڑھے لکھے لوگ، اساتذہ، ماہرین تعلیم جس اصول پہ متفق ہو جائیں گے وہ جمہور کی رائے ہوگی. اگر بات ہے عدلیہ کی تو قانون دان، قاضی حضرات، منصف، اس شعبے کے ماہرین جس اصول پہ متفق ہو جائیں گے وہ جمہور کی رائے ہوگی. وہ جمہور کی رائے پھر جو طے ہو جائے گی کہ ماہرین اس پہ متفق ہیں، پھر عوام کے سامنے پیش کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ عوام کی اکثریت بھی ان کے ساتھ متفق ہوتی ہے یا نہیں. یہ اسلامی جمہوریت تھی. اسی طرح خلفائے اربعہ کا انتخاب ہوا. اکابرین قوم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو منتخب کر کے قوم کے سامنے پیش کر دیا، عوام نے قبول کر لیا. یہی طریقے انتخاب اسلام میں رہا. اب مغرب نے دھوکہ کر کے، بے ایمانی کر کے اس کی نقل بنا کر اس کا نام جمہوریت رکھ دیا. یہ اب جو جمہوریت مغرب کی ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے؟ ہر بندے کا ایک ووٹ ہے. جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے پورے پاکستان میں ایک حاکم ہے، اسے چیف جسٹس آف پاکستان کہا جاتا ہے. ہمارے قانون میں درج ہے کہ چیف جسٹس جو سپریم کورٹ ہوگا اسے چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں کہا جائے گا، اسے چیف جسٹس پاکستان کہا جائے گا. وزیر اعظم پورے ملک کا سربراہ ہے، صدر پورے ملک کا سربراہ ہے، آرمی چیف پوری فوج کا سربراہ. ایک ووٹ ان کا ہے اور ایک ووٹ اس کا ہے جو گدھوں پہ مزدوری کر رہا ہے. یہ جمہوریت. پھر ایک حلقے میں 5-7 امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں. جیتنے والا 2 ووٹوں 10 ووٹوں 1000 ووٹ سے جیت جاتا ہے، لیکن جو 4 3 2 5 ہار گئے ہیں ان کے ووٹ جمع کرو تو اکثریت کس طرف ہے؟ ہارنے والوں کی طرف ہے. تو حکومت تو جیتنے والے نے بنا.
تو یہ تو جمہوریت کے نام پہ سری دھوکہ ہے، فراڈ ہے، بدماشی ہے۔ اور ہمارے سارے سیاستدان، خواہ وہ دینی جماعتوں سے آئے ہیں، خواہ دنیاوی جماعتوں سے آئے ہیں، وہ سارے ہی کہتے ہیں جمہوریت، کہ یار اس جمہوریت کو قائم کر کے کیا کرو گے؟ یہ تو فراڈ ہے، دھوکہ ہے، بدماشی ہے۔ اکثریت تو ہارنے والوں کی طرف ہمیشہ ہوتی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں پاکستان میں تو اکثریت وہ ہوتی ہے جو ووٹ دیتی ہی نہیں۔ 26-27% ہماری اوسط ہوتی ہے ووٹوں کی، جس کا مطلب ہے کہ وہ 26-27 تو 63-64% لوگوں نے تو ووٹ ہی نہیں، تو اکثریت اس طرف ہے۔ جس نے تمہیں دھتکار دیا، رد کر دیا کہ یہ طریقہ ہی قبول نہیں، تو پھر ان کی سنو، ان سے پوچھو وہ کیا ہونا چاہیے، یہ اچھا نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ جمہوریت دھوکہ ہے، فراڈ ہے، بدماشی ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کو یہ راس ہے، ہر بار یہ جمہوریت ہے، ہر بار ایک ہی خاندان جیتتا ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے؟ جو اوپر آ جاتا ہے ویسے پنجے گاڑتا ہے کہ اس کی نسلیں حکومت کرتی چلی جاتی ہیں، اچھی جمہوریت ہے بھائی۔ تو یہ بادشاہ آتی ہے، اس سے یہ کئی خاندانوں کی لڑائی، پھر اس پر مقدمہ، اس سے اچھا تھا ایک ہی کو بادشاہ بنا دیتے، اسی کے بچے بادشاہ۔ اس ساری بک بک سے تو قوم بچ جاتی، لوٹتا چوری کرتا کھاتا تو ایک کھاتا نا، یہاں تو نت نیا ڈاکو آ جاتا ہے، تو کیا فائدہ؟ کئی خاندان جو ہیں وہ کھرب پتی ہو گئے لوٹ لوٹ کر، تو اس سے بہتر تھا ایک ہی لوٹتا رہتا، وہی بادشاہی کرتا رہتا۔ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت یہ ہے کہ اہل رائے اکابرین ایک بات پہ متفق ہوں، پھر انہی کی رائے پہ عمل نہ، پھر اسے عوام کے سامنے رکھا جائے، پھر عوام کی اکثریت اس کے ساتھ ہو، تو یہ جمہوریت ہے۔ یہاں رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی ہے کہ اس اکثریت کے ساتھ رہو، دین کے معاملے میں اکابرین کی رائے کے ساتھ رہو۔ دین کے معاملے میں جمہور کون ہے؟ سب سے پہلے جمہور صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جو سارے کے سارے ایک رائے پہ متفق تھے، تو جمہوریت تو ہوئی نا۔ خیر القرون، پھر اس کے بعد وہ اکثریت جو ان کے ساتھ ہمیشہ ایک اکثریت متقدمین کے ساتھ متفق رہی۔ فرمایا اس اکثریت سے جو ایک بالشت بھی الگ ہوا، اس کا حال یہ ہے جیسے اس نے اسلام کی رسی اپنے گلے سے نکال دی، آوارہ ہو گیا، جدھر جی چاہے، جیسے پتنگ کی ڈور کٹ گئی، اب کوئی اسے بچہ پکڑ لے یا کسی کھمبے سے اٹک جائے یا کسی درخت سے جا کر اٹکے۔ تو یہ جو نئے نئے لوگوں کو شوق ہو گیا اپنی نئی تحقیق متقدمین کے رائے کے خلاف بتانے کا، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہ خود گمراہ ہوں نہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے۔ دین موروثی ہے، وراثت ہے، وراثتاً ملا ہے، اسے وراثت کے طور پر ہی اختیار کریں اور اسے وراثت کے طور پر ہی آگے پہنچائیں۔ من مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزلت فیکم امرین لن تضلوا مما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مالک ابن انس سے مرسل روایت ہے، یہ تابعی ہیں حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو روایت تابعی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، درمیان میں کسی صحابی کا اس میں گرامی نہیں آتا، اسے مرسل کہتے۔ سنی تو اس نے کسی صحابی سے ہی ہوگی، کیونکہ خود حضور کی خدمت میں جاتا تو صحابی ہوتا، صحابہ کی خدمت پہ پہنچا تو تابعی ہے، اب اس نے اس صحابی کا نام نامی نہیں لیا جس سے سنی ہے، اور روایت اپنی طرف سے کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس روایت کو مرسل کہتے ہیں، اس کے درمیان رابطہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے درمیان۔ تو یہ روایت ان سے مرسل ہے۔ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ وہ دو چیزیں کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسول ہی، اور اس کے رسول کی سنت۔ کتاب اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنے، جاننے، پہچاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کے ارشادات ہیں، وہ ساری قرآن کی تفسیر ہے۔ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا جو اس کے گمراہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن عفیف بن حارث الصمالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ فتمسکم بالسنۃ خیر من احداث بدعہ۔ حضرت عفیف بن حارث الصمالی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قوم جب کوئی بدعت، کوئی نیا رواج دین کے نام پر، کوئی ایسا کام کرنا جو خیر القرون سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے، صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، اور اسے ثواب یا اس کا ترک گناہ سمجھے۔ ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا، مباحات میں ہے، لباس، جوتا، یہ اس میں شرعی حدود ہیں، ان کے اندر ہو تو کچھ ایسا بھی ہو۔ مستحسن ہونا اور بات ہے، کافر سے، غیر مسلم سے مشابہت نہ کرنا مستحسن ہے کہ اپنا لباس، اپنی شناخت الگ رکھو، لیکن فرض جو ہے وہ ستر عورت ہے۔ کوئی نئی ایسی بات شروع کرنا جسے کہنا یہ بہت ثواب ہے، جو نہیں کرتے یہ اچھے مسلمان نہیں ہیں، یہ گنہگار ہیں، یہ بدعت ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی جب کوئی بدعت شروع کرتا ہے تو وہاں جو سنت تھی وہ اٹھا لی جاتی، یعنی ہر بدعت کی عمارت سنت رسول اللہ علیہ وسلم کو گرا کر، اس کی عمارت گرا کر اس پر کھڑی کی جاتی ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعت شروع کرنے سے سنت کو مضبوطی سے پکڑنا یہ اسلام ہے، یہ نجات کا راستہ ہے، اور ایسا کرنا چاہیے کہ نئے رواجوں سے نجات نہیں ہوتی۔ اور اب تو اتنا برا حال ہو گیا کہ لوگ رواج پر عمل کرتے ہیں، فرائض تک چھوڑ دیتے ہیں۔ سنت تو سنت رہی، فرض چھوڑ دیتے ہیں اور اس پہ عمل کر، نماز نہیں پڑھیں گے جو فرض ہے، اور وہ جلوس جلسہ اس میں اپنی شرکت کریں، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس میں ہزاروں روپے لگا دیں، جو فرض ہے وہ نہیں دیں گے، اس میں لگا دیں گے کہ یہ بڑا ثواب ہے، دیگیں پکانے میں اور سبیلیں لگانے میں بڑا ثواب، بھائی ثواب فرض ثواب ہے یا یہ ثواب ہے؟ تو فرمایا اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کو پکڑو۔ حضور نے کیا فرمایا، صحابہ کرام نے کیا عمل کیا، کیا سمجھا، اس پر قائم رہنا کمال ہے۔ وعن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلها ثم لا یعیدها الیہم الی یوم القیامہ۔ حضرت عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم دین میں بدعت اپنی طرف سے کوئی رواج گھڑ کے اسے ثواب بتاتی ہے، وہاں سے اللہ کریم سنت اٹھا لیتے ہیں، اور اتنی ناراضگی ہوتی ہے اللہ کی کہ پھر وہ سنت قیامت تک انہیں نصیب نہیں ہوتی، لوٹائی نہیں جاتی۔ یہ بڑی باریک بات ہے اور بڑی سمجھنے کی بات ہے
اس پہ علماء جب بحث کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ دنیا کا ہو، کبھی نہ کبھی بندے کو امید ہوتی ہے کہ اس سے توبہ سے، گناہ تو ہے نا، اسے پتہ ہے گناہ توبہ کر لیتے۔ یہ بدعت ایسا گناہ ہے کہ کرنے والا اس سے ثواب سمجھتا ہے۔ اب ثواب سے وہ کیسے توبہ کرے گا؟ جس کام کو وہ نیکی یا ثواب سمجھ کر رہا ہے اس سے تو توبہ نہیں کرے گا نا۔ گناہ کرتا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے تو اسے پتہ ہے میں برائی کر رہا ہوں، شاید کبھی اللہ توفیق دے تو وہ توبہ کر لے، لیکن جس برائی کو وہ نیکی اور عبادت سمجھتا ہے اس سے وہ کیسے توبہ کرے گا؟ یہی مفہوم ہے اس حدیث پاک کا کہ یہ ایسی مصیبت ہے کہ قیامت تک پھر وہ سنت نصیب نہیں ہوتی، بندہ اسی کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ اللہ کریم بدعات سے محفوظ رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ قائم رکھے۔ وعن ابراہیم ابن میسرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعہ فقد آن علی ہدم الاسلام استغفر اللہ ربی من کل۔ فرمایا کچھ لوگ تو بدعت شروع کرتے ہی ہیں، جو ان کا احترام بھی کرے بدعت کرنے والے کا، اس نے اسلام کو مٹانے میں اس کی مدد کی۔ بات تو سچ ہے، اس لیے کہ اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بات تو سچی ہے، لیکن ہم میں سے بچے گا کون؟ ہم تو ان بدعتیوں کی کسی کے پیر کے نام پر اور کسی کے بڑا آدمی ہونے کے نام پر احترام کرتے ہیں۔ فرمایا ان سے نزدیک نہ جاؤ، الگ ہو جاؤ، راستہ بدل لو، لیکن ان کا احترام نہ کرو۔ ان کا احترام کرنا گویا وہ تو اسلام کو مٹا کر بدعتیں شروع کریں تو تم بھی اسلام کو مٹانے میں مددگار ہو رہے ہو ان کی عزت و احترام کر کے، کیونکہ جس کا احترام کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اپنا تعاون تو شامل ہو جاتا ہے، تو وہ تو اسلام مٹا رہے ہیں، بدعتیں شروع کر رہے ہیں۔ تو ہم جو ان بدعتیوں کا احترام ہمارے تو گلے پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایسے لوگوں سے راستہ بدل لیا جائے، ملاقات ہی نہ کی جائے، ملا ہی نہ جائے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال من تعلم کتاب اللہ ثم اتبع ما فیہ ہداہ اللہ من الدلال فی الدنیا وقاہ یوم القیامہ سوء الحساب۔ اس میں تو بڑی وعید تھی، جان لرز گئی، اس میں بڑی خوشخبری ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ جس نے قرآن کا علم حاصل کیا، تعلم الکتاب، قرآن سیکھا، حفظ کیا، معنی یاد کیے، تفسیر پڑھی، مسائل دیکھے، حلال حرام دیکھا، جائز ناجائز دیکھے، عظمت الہی، صداقت انبیاء، قیامت، آخرت حاصل کیا علم، پھر اس پر عمل، اس کا اتباع کیا۔ یہ نہیں کہ پھر اسے بیچتا پھرا روزگار کا ذریعہ بنا رہی اور اس پر عمل ہی نہ کیا۔ لاہور کے ایک مولانا حلقہ ذکر میں آگے حضرت جی کے ساتھ، تو ہمارے پاس بیٹھتے ذکر کرتے تھے، ایک بڑے مدرسے کے وہ تھے، تو کہنے لگے ہم تو وہاں بہت سارے علماء ہیں مدرسے میں، اور ہماری باری ہوتی ہے، ایک دن ایک نے 5 نمازیں پڑھانی ہوتی ہیں، اگلے دن دوسرے نے پھر باری آتی ہے جب سارے ختم۔ تو کہنے لگے مولوی تو ہیں لیکن نماز اسی دن پڑھتے تھے جس دن پڑھانی ہوتی تھی، جب جس دن ڈیوٹی ہوتی تھی نماز پڑھانے کی تو ہم اپنی باقی دنوں میں نہیں پڑھتے تھے۔ تو میں ان سے مذاق کرتا تھا کہ اس دن بھی وضو کرتے تھے یا ویسے ہی؟ آج اس بندے کو یہ خیال ہی نہیں، نوکری سمجھ کے اسے پھر وضو کی کیا ضرورت ہے؟
تو یہ حال ہو تو یہ تو الٹا جرم بن گیا نا. لیکن جو قرآن سیکھے پھر اس پر عمل کرے، فرما اللہ اسے دنیا میں گمراہی سے بچا لے گا اور آخرت میں عذاب سے بچا لے گا، سخت حساب سے، برے حساب سے محفوظ رکھے گا. اور ایک روایت میں قال من اقتدى بکتاب اللہ لا یضل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرہ. اور ایک روایت میں کہ جس نے اللہ کی کتاب کا اتباع اختیار کیا وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا. یہی محفوظ ترین راستہ ہے. دنیا میں بھی اللہ اسے گمراہی سے محفوظ رکھے گا. ہمارا معیار مختلف ہو گیا اس دور میں آ کر. ہم سمجھتے ہیں دنیاوی جھوٹی عزت مل جائے، پیسہ مل جائے، بیماری سے بچ جائیں، تکلیف کوئی نہ ہو، افلاس غربت نہ آئے تو یہ بڑا اللہ کا کرم ہے. حضور فرماتے ہیں نہیں، یہ روٹین ورک ہے، اللہ کی تقسیم ہے. جہاں صحت ہے بیماری بھی آئے گی، جہاں جوانی ہے بڑھاپا بھی آئے گا، جہاں امارت ہے غربت بھی آ سکتی ہے، امیر غریب بھی ہو سکتے ہیں، غریب امیر بھی ہو سکتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دن جو ہیں یہ لوگوں کے درمیان چلتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں. کبھی پہیے کا ایک حصہ اوپر ہوتا ہے، ایک نیچے ہوتا ہے، کبھی نیچے والا اوپر آ جاتا ہے. یہ چلتا رہتا ہے. بات یہ ہے کہ دنیا میں وہ ہدایت پہ رہتا ہے. غریب ہو تو بھی ہدایت سے رہتا ہے، امیر ہو جائے تو بھی ہدایت پہ رہتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیوں میں یہی ملتا ہے. اتنی غربت جھیلی صحابہ کرام نے کہ مکہ مکرمہ میں ہاتھ اٹھانے کی تو اجازت نہیں تھی. 13 برس مکی زندگی میں جواب دینے کی اجازت نہیں ملی. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی. جذبات بھڑکا کر لڑا دینا تو یہ سارے لیڈر کر لیتے. سنجیدگی سے سوچ سمجھ کر برداشت کرنا، اللہ رسول کی اطاعت میں سارے ظلم سہ جانا، رف نہ کرنا، یہ بڑا مشکل کام. ماریں کھانا، گھر لٹوا دینا، گرم سلاخوں سے داغا جانا، گرم ریت پہ لٹا کے اوپر پتھر رکھ، سب برداشت کر لینا اور رف نہ کرنا، ہاتھ نہ اٹھانا. یہ تو نبی کا ہی معجزہ ہے. تو صحابہ کرام نے اطاعت کی مثال قائم کر دی. پھر جلا وطن ہو کے مہاجر بن گئے. جو کچھ پاس تھا بھی وہ بھی رہ گیا. جائیدادیں، گھر، مکان سب کو تہی دست ہو کر مسافر ہو کر مدینہ منورہ آ گئے. پھر جب اللہ نے فتوحات دی، فارس اور یمن اور کیسر کے خزانے مدینہ منورہ میں، تو گلیوں میں سونے، جواہرات، ہیروں اور سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے تھے. تمام صحابہ کرام کی پنشن اتنی تھی کہ کروڑ پتی نہیں، ارب پتی ہو گئے. اس عمارت میں بھی اطاعت کا ریکارڈ قائم کر دیا. افلاس میں بھی قائم رہے، استقامت کا ریکارڈ قائم کیا. تاریخ میں نہیں ملتا، ان کی مثال نہیں ملتی. اور اتنی عمارت اللہ نے انہیں دی. یہ جو ہمارے قصے سنائے جاتے ہیں نا صحابہ کی غربت کے، یہ درست ہیں لیکن ایک وقت تک تھے. جب فتوحات آئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی، ابو بکر صدیق بھی، یہ ارب پتی ہو گئے تھے. یہ لوگ انہیں جو بیت المال سے اور اس غنیمت سے جو حصہ ان کا حق بنتا تھا، جو ملتی تھی پینشن کے طور پر، وہ بہت زیادہ دولت تھی. لیکن ہمارے رواج یہ 2 باتیں ہمارا مولوی بتاتا ہے. ایک عذاب کرتا رہتا ہے، ثواب کی بات ہی نہیں بتاتا. ایک غربت کرتا رہتا ہے. حالانکہ غربت میں نیکی آسان ہے، گناہ سے بچنا آسان ہے. کتنے گناہ ہیں جو غریبی کرنے ہی نہیں دیتی.
جب دولت آ جاتی ہے، روپوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں تو ہر گناہ سہل ہو جاتے ہیں، اس وقت گناہ سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ امیری بہت بڑا امتحان ہے، اور صحابہ کرام حد درجہ یہ امیر ہو گئے۔ جو وراثت میں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دولت پائی تھی، ایک خاتون کو ایک دفعہ حضرت حسن نے نکاح کا پیغام بھیجا، 80 کنیزیں اور 80,000 درہم سونے کے تھالوں میں رکھ کر تحفتاً بھیجے۔ تو یہ وراثت میں آئی تھی نا دولت۔ اس امارت میں بھی اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا، دنیا پہ مثال قائم کر دی۔ لیکن ہمارا مولوی ہمیں یہ بھی نہیں بتاتا کہ صحابہ امیر بھی ہو گئے تھے، اور یہ بھی نہیں بتاتا کہ کوئی ثواب بھی ملے گا۔ عذاب 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 عذاب، یار الحمد سے والناس تک پڑھ جاؤ، ایک آیت عذاب کی مومن کے لیے نہیں ہے، کہیں مومن کے لیے جہنم کا نام نہیں، سارے عذاب کافر کے لیے۔ اگر مومن پر عذاب ہوگا تو وہ کافر جیسا کردار خود کرے گا تو اس پر عذاب ہوگا نا، مومن کے لیے عذاب نہیں ہے۔ مومن کے لیے نجات ہی نجات، انعامات ہی انعامات، جنت ہی جنت، نعمت ہی نعمت۔ اب اگر ایک بندے کو خوبصورت نعمتیں، خوبصورت لباس، خوبصورت کھانے دیے جائیں اور وہ آگ کا انگارہ اٹھا کر خود گود میں رکھ لے تو پھر کسی کا تو گناہ نہیں۔ تو مومن کو جو عذاب ہوتا ہے یہ خود کافر کے حصے سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ، مومن کافر جیسے کام نہ کرے تو کوئی عذاب نہیں۔ کہیں آپ سورہ فاتحہ سے والناس تک پڑھ جائیں، علماء سے کوئی ایک آیت بتائیں جس میں مومن پر عذاب کی بات ہو۔ سارے عذاب کفر پر ہیں۔ مومن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے میری ساری امت جنت میں جائے گی، بات ختم ہوگی۔ ہاں، جس نے میری سنت چھوڑ دی وہ خود ذمہ دار ہے۔ مومن انگارہ اٹھا کر کافر سے گھر سے اپنے گھر میں آگ نہ لگائے، کافر والا فعل نہ کرے، کافر کا اتباع نہ کرے تو مومن کو تو کوئی عذاب نہیں۔ تو یہ دو باتیں ہمیں بہت کم بتائی جاتی ہیں کہ ایک صحابہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے، اس دولت دیکھتے نا، مکانوں میں نہیں سماتی تھی، گلیوں میں ڈھیر لگ گئے تھے، تو وہ روتے تھے، فرماتے تھے کہیں اللہ نے ہماری نیکیاں دنیا میں ادھر نہیں لوٹا دی۔ پھر دوسری بات فرماتے تھے کہ جہاں دولت آتی ہے وہاں فساد آ جاتا ہے، کہیں یہ ہمیں فساد میں مبتلا تو نہ کر دے۔ معمولی خزانے نہیں تھے کیسر اور کسرا کے اور یمن کے، ٹنوں کے حساب سے سونے اور جواہرات اور ہیرے۔ حضرت ابو ہریرہ بھوک سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، پھر وہ مدینہ منورہ کے گورنر بنے، اور ان کے گھر میں وہ قالین بچھے ہوتے تھے جو ان کے حصے میں غنیمت سے آئے، جو کسرا کے محل میں ہوتے تھے۔ وہ فرماتے میں پاؤں رکھتا تو ٹخنوں تک پاؤں قالین میں دھس جاتا، تو فرماتے بخ بخ ابی ہریرہ اپنی حیثیت یاد رکھ، تو وہی ہے جو بھوک سے بے ہوش ہو جائے گا۔ ان قالینوں پہ فخر نہ کر، تو وہی ابو ہریرہ ہے جو بھوک سے بے ہوش ہو جائے گا۔ ہم گورنر رہے مدینہ منورہ، اور چلے جاتے تھے اپنے لیے لکڑیاں لینے جنگل میں، گٹھا سر پہ اٹھایا ہوا، کلاڑا کندھے پر، آ رہے ہوتے تھے اور آواز لگاتے تھے راستہ دے دو گورنر کو، راستہ دے دو، ہٹ جاؤ راستے سے، گورنر صاحب آ رہے۔ گورنر صاحب اپنی لکڑیاں اٹھائی ہوئی کلاڑا موڑے پر، ہٹ جاؤ آگے سے۔ تو یہ دو باتیں ہمیں نہیں بتائی جاتی۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائی کہ دولت آ جائے، امارت آ جائے، اس کے ساتھ بہت سے اختیارات آ جاتے، اس میں اطاعت کرنا بھی اللہ کا احسان اور بڑا کمال ہے۔ اور صحابہ کرام نے دونوں حالتوں میں مثال قائم کر دی کہ غربت، افلاس، بیماری، تنگی، دشمنی ہو تو بھی قائم رہنا ہے، دولت، فراخی، حکومت، فتوحات، قوت، قبضہ آ جائے تو بھی اطاعت الہی کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔
ثم تلا هذه الآية فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فمن اتبع هداي، جو میری ہدایت کا اتباع کرے گا، فلا يضل ولا يشقى، نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں بدبخت اور رسوا ہوگا. وعن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما وانجنبتي الصراط سوران فيها باب مفتحة وعلى الابواب سطور مرخاة عند راس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا توجوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اسلام کی مثال ایسے بیان فرمائی ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہے، اس کے دونوں طرف دیوار بنی ہوئی ہے، لیکن اس دیوار میں جگہ جگہ دروازے ہیں، اور پھر ان دروازوں پر پردے لگا دیے گئے، کھلے نہیں ہیں، بڑے مضبوط پردے لگے ہوئے ہیں. الابواب سطور مرخات، ہر دروازے پہ مضبوط سا پردہ لٹک رہا ہے، اس نے دروازے کو ڈھانپ رکھا ہے، اور اس کے سرے پر ایک بلانے والا ہے جو کہتا ہے استقیموا علی الصراط. وہ آواز دے رہا ہے کہ سیدھے راستے پر چلتے آؤ، دائیں بائیں مت دیکھو، سیدھے راستے پر قائم رہو. ولا توجو، اور کسی طرف توجہ نہ دو، دائیں بائیں مت گھومو، ان دروازوں کی طرف متوجہ نہ ہو، سیدھے سیدھے چلتے رہو. فوق ذلک داع یدعو کل ما هم عبد ان تفتحوا شیئا. پھر اس کے اوپر ایک اور بلانے والا ہے، وہ بھی بلا رہا ہے کہ بھئی سیدھے سیدھے چلتے رہو، آگے آتے رہو. پھر جب کوئی دروازہ کھولنے لگتا ہے، من يفتح شيئا من تلك الابواب قال ويحك لا تفتحوا فانك ان تفتحوا تلجئوا. ثم فسره فاخبروا ان الصراط هو الاسلام. آپ نے فرمایا جب کوئی دروازہ کھولنے لگتا ہے تو وہ پکارنے والے، وہ بلانے والا بھی آواز دونوں چلاتے ہیں، اور نہ کھول خدا کے بندے، اس میں گر جائے گا، کھولے گا دروازہ تو اندر چلا جائے گا، تباہ ہو جائے، نہ کھول نہ کھول نہ کھول. وَحَقَ لَا تُفَتَّحُ، اللہ تجھے محفوظ رکھے، برباد ہو جائے گا، مر جائے گا، یہ دروازہ نہ کھول. پھر آپ نے اس کی تفسیر بیان کی، ثم فسرہ، پھر اس کی شرح بیان کی، وضاحت فرمائی. اخبر ان الصراط والاسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ اسلام ہے. من الابواب المفتحۃ محارم اللہ، اور یہ جو جگہ جگہ دروازے ہیں یہ وہ راستے ہیں جن سے اللہ نے منع کر دیا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزیں. بندہ جا سکتا ہے لیکن اللہ نے منع کر دیا. جیسے جو چیزیں حرام فرمائی ہیں بندے کو اختیار ہے، کرنا چاہے کر سکتا ہے، ایک دروازہ ہے، داخل ہونا چاہے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس پر حدود کا پردہ لٹکا دیا کہ ادھر مت جاؤ. کھلا دروازہ نہیں ہے کہ بھاگتے چلے جاؤ، رکاوٹ ڈال دی ہے. پھر بلانے والے، پکارنے والے بھی کہتے ہیں کہ وہ بچ جاؤ، ادھر مت جانا. وَالنَّسْتُوَارَ الْمُرْخَاتُ حدود اللہ، یہ جو پردے مضبوطی سے لٹک رہے ہیں، دروازوں کو ڈھانپ رکھا، یہ اللہ کی حدود ہیں جن میں گناہ یا برائی یا حرام چیزوں کی طرف جانے سے منع فرمایا گیا ہے. وَالنَّدَاعِيَ عَلَىٰ رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ، اور راستے کے سرے پر کھڑا ہو کر جو بلا رہا ہے وہ قرآن ہے. قرآن بلا رہا ہے سیدھے راستے کی طرف، یہ بھی برا دروازہ ہے، یہ بھی برا، ادھر بھی نہ جاؤ، ادھر بھی، سیدھے چلتے آؤ. وَالنَّدَّاعِ مِنْ فَوْقِهِ هُوَ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور اس کے اوپر جو ایک واعظ کھڑا ہے جو برائی سے روکتا ہے، وہ فرشتہ ہے جو اللہ نے ہر مومن کے دل میں ڈال دیا ہے کہ اندر ایک کیفیت، دل سے آواز آتی ہے یہ برائی نہ کر.
ہر مومن کو، کافر کو تو پھر کافر تو کافر ہے، ایمان لائے گا تو یہ کیفیت نصیب ہوگی، لیکن مومن کے ساتھ ایک فرشتہ ضرور ہوتا ہے جو نیکی کی ترغیب دیتا رہتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اندر ضرور آواز آتی ہے کہ نہ کر، یہ اچھا کام نہیں ہے، نہ کر۔ قرآن بھی بلا رہا ہے، اس کے اندر بھی ایک پہرے دار اللہ نے ہوگا، وہ بھی اسے روک رہا ہے، پھر بھی نہیں رکتا تو پھر خود بھگتے گا۔ اللہ کریم نے اتنا اہتمام فرمایا کہ اپنا کلام نازل فرمایا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر لوگوں تک کلام، اور لوگوں میں تو یہ حیثیت نہیں تھی براہ راست کلام باری سنتے۔ ایک ہستی ایسی مبعوث فرما، انبیاء وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو ہوتے انسان ہیں لیکن ان کی پاکیزگی، تنزیہ، بشریت اتنی پاک، اتنی روشن، اتنی منور ہوتی ہے کہ وہ کلام الہی وصول کر لے، اور ان سے آگے دوسرے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ کلام الہی بھی بلا رہا ہے، ادھر ہو، پھر اس کے اندر ایک فرشتہ بنا بٹھا دیا، وہ کہتا ہے ادھر جاؤ، ادھر مت جا۔ دونوں کو چھوڑ کر جو دروازہ کھول کر گرتا ہے پھر وہ کس پہ شکوہ کرے؟ یہ زرین نے اور احمد نے اور بہکی نے شعب الایمان میں، اور نواس ابن سمان نے، اسی طرح ترمذی نے اور بہت سے دوسروں نے اس حدیث مبارک کو روایت کیا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن اللہ لا تؤمن علیہ الفتنۃ۔ سبحان اللہ، جو کوئی دامن پکڑنا چاہے، راستہ اختیار کرنا چاہے، پیچھے چلنا چاہے، مسائل جاننا چاہے، دین سیکھنا چاہے، قرآن جاننا چاہے، سنت جاننا چاہے، تو ماں ان سے سیکھو جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، جو مر گئے ہیں۔ بمن قد مات، جو فوت ہو چکے، اس لیے کہ جو بندہ زندہ ہے فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، جو زندہ ہے اس کے تو خود ابتلا اور آزمائش میں ہے، کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے۔ فرمایا یہ عجیب سی بات ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ عرض کی گئی کہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں، جو مر گئے ہیں ان سے راستہ پوچھیں، جو زندہ ہیں وہ تو خود آزمائش میں کسی وقت بھٹک سکتے ہیں، یہ مر جانے والے بزرگ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم کی صحبت، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے براہ راست دین سیکھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی پیروی کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے رسول نے فرمایا الصحابی کا نجوم، میرے صحابہ آسمان ہدایت پر ستاروں کی ماں، فبئیہ مقتدی تم اہتدی، جس کا دامن پکڑ لو تمہیں جنت میں لے جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، ہدایت پا جاؤ گے۔ فرمایا دین وہاں سے سیکھو، کوئی زندہ بتاتا ہے تو اپنی بات نہ بتائے، ان کی بات بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انہوں نے کیا سنا، اسے کیا سمجھا، اس پر کیسے عمل کیا، یہ دین۔ زندہ لوگ، آج کے لوگ جیسے تم آزمائش میں ہو، وہ بھی امتحان میں ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ کسی اور طرف نکل سکتے ہیں، ان کی باتیں چھوڑ دو، اپنے عہد کے مولویوں کے پیچھے، پیروں کے پیچھے مت بھاگو، بات ان لوگوں سے لو جو اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ لوگ ہیں محمد الرسول اللہ کے براہ راست شاگرد اور صحابہ کرام، ہر مرنے والا نہیں، وہ لوگ جو ہدایت پر زندہ رہے، نبی علیہ السلام سے براہ راست دین سیکھا اور اسی پر ان کا وصال ہوا، ان سے دین حاصل کرو۔ آگے ان کی تعریف فرمائی کانوا مفضل هذه الامہ ابرها قلوبا، اس امت کے بہت ہی فاضل
سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ امت کے جاننے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے براہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ ابرہا قلوباً، اور پوری امت سے سب سے زیادہ قلوب کے اعتبار سے نیک، پارسا اور تقوی رکھنے والے قلوب ان کے سینے میں تھے۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور سب سے گہرا علم ان کا تھا۔ علم کی باریکیاں وہ سمجھتے تھے۔ صحابہ نے کسی مدرسے میں تو نہیں پڑھا، ان کے پاس کوئی سند نہیں تھی، لیکن بڑے بڑے فاضل جب کسی صحابی کا قول آ جاتے تو خاموش ہو جاتے۔ کیوں نہیں یہ کہتے کہ میں نے جامع ازہر میں پڑھا، میں نے تو فلاں یونیورسٹی میں پڑھا، یہ صحابی تو چرواہا تھا، اس نے تو مدرسے کا منہ نہیں، اس کی بات مانوں گے؟ یہ کوئی کہتا ہے؟ کسی کی جو رہتا ہے؟ فرمایا اعمقها علما، ان کا علم بہت گہرا تھا، براہ راست چشم علم سے سیراب ہوئے، انہوں نے براہ راست محمد الرسول اللہ سے سیکھا۔ تم نے جامع ازہر سے سیکھا یا دیوبند سے سیکھا یا بریلی سے سیکھا، تم نے کیا سیکھا؟ انہوں نے تو محمد الرسول اللہ سے سیکھا۔ افہما تکلفا، اور انہیں اللہ نے وہ شعور بھی دیا تھا کہ جو سیکھا اسے سمجھا بھی۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، فرمایا وہ لوگ تھے جنہیں کائنات میں سے، انسانیت میں سے اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے چنے۔ وہ لوگ تو اللہ قیامت تک پیدا کر رہا ہے، بڑے بڑے صاحب قوت، بڑے بڑے صاحب علم، بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے طاقتور، ہر طرح کے لوگ دنیا میں آ بھی رہے ہیں، جا بھی، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہیں محمد الرسول اللہ کی صحبت، رفاقت، ساتھ کے لیے اللہ نے چن لیا۔ اس زمانے میں انہیں پیدا کر کے حضور کی رفاقت نصیب فرمائی۔ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور اللہ نے انہیں دین کے قیام کے لیے چن لیا۔ انہوں نے زندگی، کام ہی زندگی بھر یہ کیا کہ نبی علیہ السلام سے دین سیکھا اور عمل کر کے پیچھے آنے والوں کو بتایا کہ یہ دین ہے، یہ دین اس طرح قائم کرنا ہے۔ فَعَرِفُوهُمْ، پہچانو ان کو، ان کی عظمت جانو، ان کے علوم کا اقرار کرو، ان کے خلوص کو مانو، ان کی گہرائیوں، علم کی گہرائیوں کو جاننے کی کوشش کرو۔ فَعَرِفُوهُمْ، ان کی معرفت حاصل کرو، انہیں صمیم قلب سے، انتہائی غور سے پہچانو۔ عارفو فضلہم، ان کی فضیلت جانو، کتنے عظیم انسان تھے، کس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں منتخب فرمایا، کس عظیم ہستی کی خدمت پر لگا دیا۔ واتبعوہم علی آثارہم، اور ان کے نقش قدم پر جم جاؤ، ان کے نقش قدم پر چلو۔ یہ اسلام ہے، اس کے دائیں بائیں اسلام نہیں ہے۔ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جتنی اللہ نے توفیق دیا ان سے چمٹ جاؤ، ان کے دامن سے، انہیں کو اپنا رہنما بنا لو۔ من اخلاقہم وسیرتہم سیرہم فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم، اور ان کے اخلاق عالیہ اپناؤ، ان کے آداب، ان کا طرز حیات اپناؤ، ان کا طریقہ کار اپناؤ۔ صرف فرائض سنن میں نہیں، عام زندگی ویسی اختیار کرو، ان کی نقل کرو، جیسے وہ تھے ویسا بننے کا، اس طرح کے شریفانہ لباس پہنو جیسے وہ تھے، اس طرح کے حلیے بناؤ جیسے وہ تھے، اس طرح کے گھر میں بیوی بچوں سے، مہمانوں سے، دوستوں سے، دشمنوں سے بھی ویسے رہو جیسے وہ رہتے تھے۔ زندگی کے اصول ان سے، اخلاقیات، صرف دین، فرائض، واجبات، سنن نہیں، ساری زندگی کے افکار ان سے سیکھو۔ کانوا علی الہدی المستقیم، اس لیے کہ وہ قوم تھی جس کا اللہ گواہ ہے کہ وہ سیدھے راستے پر تھی۔
وہ قوم تھی جن کی ہدایت پر ہونے کی بھی اللہ نے قرآن میں گواہی دی، اور آخرت میں بھی ان کی رضا کی رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سب سے راضی ہے اور انہیں اتنا دے گا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے، کہیں کہ بس بس خدایا بس وہ بھی راضی ہو جائے۔ سب کا حساب حشر میں ہوگا، ان کا نتیجہ اب دنیا میں قرآن میں آ گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سب سے راضی ہے، وہ بھی اللہ ان کو بھی راضی کر دے گا، وہ بھی اللہ سے راضی ہوں گے۔ تو تمہارے پاس ایک مثالی ایک طبقہ ہے، ایک عہد ہے، جن کا نتیجہ آ چکا ہے کہ یہ کامیاب ہے، تو بھئی ان کے نقش قدم کو اپناؤ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا، اللہم ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم واتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم احینا علی اتباعہم وامتنا علی اتباعہم واحشرنا فی زمرتہم انک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا رب۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔